بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومدخل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد پروردگار کی توفیق سے آج اس سلسلہ مجالس کی 7ویں مجلس کی توفیق ہم سب کو حاصل ہے. بارگاہ الہی میں اس عنایت پر شکر گزار ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں. آپ اپنی سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی سلامتی کے لیے بلند صلوات کریں گے. عناصر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرمی مرہم کی نابودی کے لیے بلند صلوات کریں. دشمن شناسی عنوان گفتگو ہے اور خداوند متعال کا قرآن مجید میں یہ فرمانا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. یہ دشمن شناسی ہے، یہ دشمن کی شناخت ہے جو قرآن کروا رہا ہے. کیونکہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، دیکھیے کچھ چیزوں کی ضرورت کچھ لوگوں کو ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی ضرورت کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. پیچکس کی ضرورت، اس سے آپ نٹ بولٹ کھول کے ٹائٹ کرتے ہیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، مگر ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. اسی کو ضرورت ہوتی ہے جس میں پھنسے ہوئے نٹ کھول لیں تو ہاتھ کی مدد سے کھولنے نہیں جا سکتے. بس اسی طرح مختلف چیزیں، مختلف ضروریات ہیں جو مختلف لوگوں کو چاہیے. ان کی کچھ کی ضرورت ہے، کچھ کی ضرورت ہے. جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے انہیں دشمن شناسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دشمن شناسی کی ضرورت ان کو ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، جن کا کوئی ہدف ہے، جو چاہتے ہیں کہیں پہنچیں، زندگی میں کسی بھی مقام پہ کہیں پہنچنا ہے. خود راہ، ہدف، راہبر اور دشمن نظر انداز کر کے نہیں پہنچ سکتے. کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک راستہ معین کرنا پڑے گا، اس راستے پہ محنت کوشش کرنی پڑے گی. یہ بڑے بڑے ایکٹرز، ان کا بہت نام ہے، یہ ناجائز کام کے لیے، اور اکثر مسلمان بھی ہیں، ناجائز کام کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہی ناچنا جسے ہم حرام کہتے ہیں، ہے حرام، ہم کیا کہتے ہیں، ایک ناچ جو ناچتا ہے ایک شخص یہ کتنی محنت کرتا ہے اپنے اسٹیپ سیدھے کرنے کے. ایک شخص کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا سونے کا وقت صرف وہ ہوتا تھا جو میری شوٹنگ کے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ کے درمیان میں ہوتا تھا، اور وہ وقت 20 سے 30 منٹ سے زیادہ، باقی ٹوٹل 24 گھنٹے سالوں محنت کی، پھر جا کر اس قابل ہوا کہ اپنے آپ کو منوا سکے. اور مسلمان اتنے مزے سے بیٹھا ہے، دین کا عاشق، حسین کا عاشق اتنے مزے سے بیٹھا ہے جیسے اس کے ذمہ ہے ہی کچھ نہیں، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں. اس نے کہیں پہنچنا ہے، بہرحال اسے محنت کرنی ہے، اسے راستہ معین کرنا ہے، اسے راہ معین کرنی ہے.
ہدف معین نہیں ہوگا نتیجے تک نہیں پہنچے گا. ہماری گفتگو ان سب کے بارے میں نہیں ہے. دشمن کے بارے میں. اور دشمن جب تک دشمن کی پہچان نہ ہو, دشمن کی حربوں کی پہچان نہ ہو, دشمن کا مقابلہ نہیں ہو. اصلی دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو جعلی دشمن آ جائے. کل آپ کی خدمت میں عرض کہ جعلی دشمن اصلی دشمن کی غیر موجودگی میں جو دشمن آ جاتا ہے اور ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمارا دشمن ہے, اس میں سے ایک جہالت ہے. جہالت وہ دشمن ہے, بے شعوری وہ دشمن ہے کہ جو انسان کے لیے ہر مشکل کا دروازہ کھول دیتی ہے. ایک یہ جہالت ہے جو انسان کو خوبصورتیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے. جب بھی کوئی انسان حسن واقعی کے مقابلے میں قیام کر رہا ہو جاہل ہے. مثلا ایک طرف بت ہو, ایک طرف خدائے واحد, کوئی بت کی پرستش میں لگ جائے اور خدائے واحد کا انکار کر دے, جہالت ہی کس درجے پر ہے. وہ اقوام و قومیں جنہیں خدا نے اپنے معجزے دکھائے, پتھروں سے پانی نکال کے دکھایا, بہتے دریا کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا, 12 الگ الگ رستے بنا کر دکھائے, انہوں نے نجات دی فرعون کو نابود کے, سب کچھ کی آنکھوں سے دیکھے, پھر خدا کو نہیں مانے. کس چیز نے نہیں ماننے دیا؟ وہی جہالت, کوئی بے شعوری. بے شعوری اس قدر بڑا دشمن ہے انسان کا. کربلا میں یا عام حالات میں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, اہل بیت علیہ السلام سے لگاؤ کوئی چاہے تو صحیح اہل بیت کی غریب, یہ ہدایت کے ذریعے یہ حسن محاذ ہے. اہل بیت سے محاذ کھول لینا اہل بیت کے خلاف, خدا کے رہبروں کے خلاف ایک محاذ کھول لینا اور جنگ پہ اتر آنا. کون ہے جو انسان کو حسین کے مقابلے میں لڑواتا ہے؟ جہالت میں لڑواتی ہے, بے شعوری لڑواتی ہے. شعور شعر سے شعر بال کو کہتے ہیں, باریک باتیں جو نہیں سمجھ سکتے, جنہیں منظر نظر آتا ہے بس منظر نظر نہیں آتا, جو روح منظر پہ رک جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. بیوقوف لوگ ہیں, عقل آنکھوں میں, آنکھ سے دیکھتے ہیں مان لیتے ہیں. کچھ ایسے جو عقل مند ہیں جن کی آنکھ ان کی عقل میں ہے. دشمن کی شناخت کے لیے یہ ضروری ہے. جہالت ختم کرنا ضروری ہے. جہالت شعور سے ختم ہوتی ہے. جہالت ختم کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں جاہل ہوں. کیونکہ جہالت بعض اوقات بسیط شکل میں ہوتی ہے, بعض اوقات مرکب شکل میں ہوتی ہے. بسیط یہ کہ انسان خود جاہل ہے اور جانتا ہے میں جاہل ہوں. یہ جاہل ایک دن باشعور ہو جائے گا. لیکن مصیبت اس جاہل کی ہے کہ جو جاہل ہے اور جانتا بھی نہیں کہ میں جاہل ہوں, یہ ترقی کر کے ابو جہل بنتا ہے. ایک سوال پڑھیں محمد. جہالت دشمن ہے, جہالت بربادیاں کرتی ہے. اگر انسان کے شعور, اب یہ کلرسیت آپ کی خدمت میں, ممکن ہے کہ انسان کے پاس ڈگریاں پوریوں پر ہو جائے اور ایک کے پاس قطعاً کوئی ڈگری نہ ہو, کوئی تعلیمی سند نہ ہو, اس نے اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, لیکن جاہل نہ ہو, باشعور ہو. آپ, میں نے تو نہیں دیکھے, خیر میں نے تو آپ ہی کو دیکھا ہے. آپ بزرگوں نے ایسے بزرگ دیکھ رکھے ہوں گے کہ جنہوں نے کتابیں نہیں لکھی تھی مگر ان سے زیادہ باشعور بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ جاہل نہیں تھے, جہالت نہیں تھی. جہالت امام وقت کے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہے. کما مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. ہے لوگوں, اگر تمہیں امام زمانہ سے متعلق ساری معلومات ہو گئی, امام کا نام پتہ لگ گیا, امام کا نام لکھنا پڑھنا آ گیا, امام کا ذکر کرنا آ گیا, امام کے شجرے کا پتہ لگ گیا, امام کی اولاد کا پتہ لگ گیا, ساری معلومات امام کے بارے میں تم نے جمع کر لی, مگر تمہیں امامت کی معرفت نہ ہوئی, جہالت کی موت پڑو گے. یہ جہالت ہے. امام سے عالم پڑھا لکھا کون ہے؟ اسے پتا میرا امام فلاں ہے, اچھا, اسے پتا امام کا یہ حق ہے, اسے پتا امام کا, یہ تو علم ہے. اگر شعور کی جانب سفر کیا ہے, کئی مرتبہ موقع ایسا آتا ہے جہاں امام کہتا کچھ نہیں ہے, امام کی چاہت سمجھنی پڑتی ہے. کئی موقع ایسے آتے ہیں چاہت سمجھنی پڑتی ہے. سید الشہداء چراغ گول کر رہے ہیں, کہہ رہے جاؤ چلے جاؤ, زبان سے کہہ رہے چلے جاؤ, لیکن جو وہاں بیٹھے ہیں وہ معرفت حسین رکھتے ہیں.
انہیں پتا ہے کہ کربلا سے جانا یعنی سعادت کے رستے کو چھوڑنا، اور حسین دلی طور پہ نہیں چاہتے کہ وہ سعادت کا رستہ چھوڑ جائے، نہیں چاہتے حسین. یہ چاہت سمجھنا ضروری ہے. امام راہ نجات نہیں چھوڑا لیکن جہالت کی دشمنی. اور جہالت کا ایک نتیجہ یہ بھی کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، انسان مقدمے کچھ اور ہوتے ہیں، نتیجے کچھ اور لیتا ہے. بیمار ہو گیا، مجھے جیل ہو گیا، تقدیر صحیح نہیں چل رہی، کام کر رہا ہوں کام نہیں چل رہا، کسی نے تعویذ کرا دیا. فلاں کام ہو گیا، مجھے نظر لگ گئی ہے، فلاں کی نظر لگ گئی. انسان بعض اوقات بات کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا نے بندوں کو خلق کیا، کہا میرے رستے پہ چلو، اور میں نمازی، میں پرہیزگار، میں خدا کی اطاعت کرنے والا، اس کے رستے پہ چلنے والا، خطا کروں تو توبہ کرنے والا، میں اس کی سن رہا ہوں، اور اس نے مجھے نظروں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ کوئی اور بندہ آئے گا، آ کے مجھے نظر لگا کے چلا جائے گا، میرے بنے کام بگڑ جائیں گے. کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ یعنی خود خدا مجھے خلق کر رہا ہے، میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، اور بیچ میں بندے کی نظر آئی اور آ کے میرے کاموں کو تباہ کر گئے. اور بڑے پکے ہیں اس عقیدے والے، روایتیں بھی نکال کے سناتے ہیں، نظر بد کی ہے، نظر بد کی ہو. نظر بد اس کے لیے نقصان دہ ہے جس کی نظر بد ہے. نظریں نہیں نقصان دیا کرتی، ہاں دیتی ہے. اگر آپ یقین رکھ لو گے کہ دوسرے کی نظر مجھے نقصان دے گی تو دے گی. جس طرح بت پہ یقین رکھنے والے کو رزق بت ہی دیتا ہے. یہ وہی بت ہیں. ہم بت توڑ کے سمجھے کہ ہم بت شکن بن گئے. نہیں بھائی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے. تجھے آنکھوں سے بتوں سے امیدیں، خدا سے نو امیدی ہے. تجھے ہر فرد کی آنکھ کی پرواہ ہے، نظر کرم خدا کی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ بگاڑ سکتی ہے تو وہ بنا نہیں سکتا. اور یہ نظریں بگاڑتی بھی تبھی ہے جب تو اس بنانے والی آنکھ سے نظریں چرا لیتا ہے. علی فرماتے تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، تیری نظر کرم سے دوری پہ صبر نہیں ہوگا. خرافات جہالت جنم دیتی ہے. اگر جہالت نکال دی جائے انسان صحیح سمت میں سفر کرتا ہے. خود ذمہ دار سمجھتا ہے، ناکامی ہوگی اپنے ذمہ دار ہو. کیوں ذمہ دار ہو؟ یہ وجوہات ہے. دور کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کہیں پہنچتا ہے. اگر ایسا اسلام پیش کرو جس میں ہر غلطی کا ذمہ دار ہی کوئی نہیں ہے، کبھی کسی کے گلے ڈال دی، کبھی کسی کے، کبھی قسمت کے گلے، کبھی نظروں کے گلے، کبھی کسی کے گلے، کبھی کسی کے گلے. یہ صحیح روایات کا مطلب ہے. اگر انسان غلط عقیدہ بنا لے نا تو پھر جیسا عقیدہ بنائے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا. اپنا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ رکھیے. کرونا آیا، ہم سب میں سے ہو کے گزر گیا، خدا نے محفوظ رکھا. کیوں؟ جن کو نقصان دے گیا ان کی قوت مدافعت کمزور تھی. جنہیں نظریں، جنہیں اور دائیں بائیں کی چیزیں نقصان دے رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی روح کمزور ہے، ان کا رابطہ خدا سے کمزور ہے. اس رابطے کو مضبوط کیجیے. کوئی شے آپ پر اثر انداز نہیں. اگر یہی ہوتا تو جتنا بڑا امتحان حسین ابن علی نے دیا، کہ اتنا بڑا امتحان کسی اور نے دیا. وہ اگر ہم جیسے ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کہتے حسین آپ پہ سارے جہان کے بابوں نے تعویذ کر دیا ہے، آپ کو تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، آپ تو سب کچھ قربان کیے جا رہے ہیں. تعویذوں میں دنیا نہیں چل رہی ہے. اعتماد خدا پہ کرو. اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ نہ ہو آپ الجھ جائیں، میری ساری محنت ہی ضائع ہو جائے. جی وہ نظر بد کی تو روایات بھی ہیں، وہ فلاں بابا تو جادو کرتا ہے، جادو حق بھی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ سب کچھ ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ اثر کب کرے گا؟ مجھ پہ اثر تب کرے گا جب میرا اپنا سسٹم خراب ہوگا. دیکھیے آپ پر کون چڑھ دوڑتا ہے؟ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہو. آپ دشمن کو طاقتور نہ ہونے دیجیے، آپ کامیاب رہیں گے. آپ کب طاقتور ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا فلاں کی بیک بڑی مضبوط ہے، بیک اسٹرانگ ہے اس کی. کیا مطلب؟ یعنی اس کے کوئی پیچھے ایسا پشتیبان ہے، کوئی ایسا خاندان ہے، کوئی ایسا فرد ہے جس کی طاقت اتنی ہے جس کی وجہ سے اس کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے. تو بندہ خدا تیرا پشتیبان، تیرا پروردگار ہے جسے تو مانتا نہیں ہے، جسے تو پشتیبان بنا. اسے پشتیبان بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ چیزیں اثر انداز نہیں. بس جہالت کے یہ اثر ہے. جہالت کے اثرات میں سے اور بھی بے پناہ ایک اثر جہالت کا معاشرے میں پھیلی ہوئی اس وقت اصل جو فضا ہے نا ہمارے ماحول میں، یہ نفرتیں، یہ تفرقہ، یہ دوریاں، خود یہ مستقل دشمن ہے ہمارے، لیکن سبب ان کا بھی جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے پھیلی ہوئی. ایک مومن سے دور ہے، رشتہ دار سے دور ہے، عزیز سے دور ہے. آپ دقت کیجئے، دین نے تعلقات میں بڑی حساسیت دکھائی ہے. آج خراب تعلق کو جوڑنے کے لیے کوئی زحمت نہیں کر رہا، جڑے ہوئے تعلق توڑنے کے لیے جان لگائی جا رہی ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جہالت ہے. یہ جہالت ہے جو تعلق توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے. کا دوستی کرنی نہیں ہے، کر لی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ روزانہ تیسری دفعہ سنانے لگا ہوں آج، ایسے ہی امتحان لے لیا. ایک کر لی، تعلق بنا لیا تو پھر جب ضرورت پڑے مدد کو پہنچ جانا، اور دوسرا اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. یہ جو بنے ہوئے تعلق بنتا کیسے؟ دیکھیے پھر تعلق بنانے کا بھی معیار ہے، بنیاد ہے. اگر تعلق کی بنیاد دنیا ہے تو پھر یہ مومنانہ تعلق نہیں ہے. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو کچھ دیر کے لیے مومن ہو، کچھ دیر کے لیے غیر مومن ہو جائے. جو کچھ دیر کے لیے کچھ ہو، کچھ دیر کے لیے کچھ ہو، اسے مومن نہیں منافق کہتے ہیں. مومن وہی ہے جس کی زندگی یکساں ہے، ایک جو کام کر رہا ہے وہ ایک بنیاد پہ کر رہا ہے، وہ خدا ہے. آپ حساسیت دیکھیں تعلقات میں. خدا نے کہا غیبت جائز نہیں ہے. غیبت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کسی فرد کی، کسی مومن کی غیر موجودگی میں کرنا کہ اگر اس جیسی بات آپ کی غیر موجودگی میں کی جائے تو آپ کو برا لگے. غیبت یعنی کسی شخص کے اندر پائی جانے والی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرنا، یہ غیبت ہے. اس کی غیبت میں ذکر، اتنی شدت دکھائی اسلام کا، جس نے کہ کیا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. جس نے یہ عمل کیا، خدا غیبت کرنے والے کے سارے صالح عمل اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا جس کی غیبت کر رہا ہے. اس کی برائیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں دیکھتے ہیں. آپ دقت تو کریں، غیبت پہ اتنی حساسیت کیوں دکھائی دی میں؟ جب تم کسی کی برائی ڈسکس کرو گے، اس کا عیب ذکر کرو گے، تم اس سے دور ہو جاؤ گے. ہے وہ تمہارا بھائی، ہے وہ تمہارا مومن، ہے وہ تمہارا، یہ برائیوں کا ذکر کرنا تمہیں بھی اس سے دور کرے گا، اور جن کے سامنے کر رہے ہو انہیں بھی دور کر دے گا. اور خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی ایک یا دو برائیوں کی وجہ سے تم اس سے دور ہو جاؤ، قطع تعلق کر دو. بلکہ اگر اپنے عزیز اور دوست کے اندر برائی دیکھ رہے ہو تو اس کا دوسرا فارمولا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، سب مل کے اس کی مدد کو پہنچ جاؤ. اسے امر بالمعروف کرو، تلاش کرو کیسے. باتوں کا ہوتا ہے انسان پھنس جاتا ہے. تو ایک بندے کے اندر دیکھ رہا برائی ہے، اسے کہوں کیسے، اسے بتاؤں کیسے بتائے انسان طریقہ ڈھونڈو. دیکھو اگر تم خود کہہ سکتے ہو، پتہ لگے تمہارے کہنے کا اثر ہوتا ہے تم کہو، اگر تمہارے کہنے کا اثر نہیں ہوتا کسی اور سے کہلوا دو. جو اثر ہے، جس کے کہنے کا اثر، اس طرح بات پہنچا دو. اور اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص غلطی کر رہا ہے اور بغیر کہے متوجہ ہو جائے گا تو پھر خبردار کہنا مت. ہمیشہ مسلم بن کے اپنی زبان چلاتے ہی چلے جاؤ. یا تو ہم امر بالمعروف کرتے نہیں ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دنیا یاد رکھے.
یہ بڑی مصیبت ہے. اصولوں کے بغیر جب انسان کو کام کرنے نکل جائے پھر کوئی نتیجہ نہیں آتا. یا تو مدد کرنی نہیں ہے یا ایسی کرنی ہے کہ پھر کمال ہی کر دینا. یا تو کام آنا نہیں ہے، بنانا ہے تو گھر کو جہنم بنا لینا ہے، جنت بنانی ہے تو دوسرے محلے والوں کی زندگی جنت بنا لینا. دونوں جگہ ایک طرح سے رہو. اگر الگ الگ طرح سے رہو گے تو اسی کو نفاق کہتے ہیں، یہی منافقت. بس یہ جو دشمن اب یہاں امریکہ نہیں آ رہا ہے، یہاں نقصان کرنے کے لیے اسرائیل نہیں آ رہا ہے، یہاں نقصان میں خود کر رہا ہے. یہ قطع تعلق، یہ اپنوں کو دشمن بنا لینا، یہ کیفیت، یہ نفرت، یہ جہالت کا اثر ہے. یہ در واقع اس سے ہوا پڑ گئی. آج کیوں تشیع اور اسلام کی طاقت نہیں ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ جو تعلق قائم ہونا چاہیے تھے وہ ٹوٹ گئے. اچھا خدا چاہتا ہے غیبت نہ کرو، خدا برائی ہے کہ تعاون کرو. تعاون کرنے کے نتیجے میں تمہارا تعلق نہیں ٹوٹے گا، تعلق قائم رہے گا. اگر تعلق ٹوٹ گیا، اے انسان میں نے تجھے پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ تم مل کے رہو تو اچھی زندگی گزارتے ہو، تمہاری ضرورتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، تم مدد کرو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تم نے غیبتیں کر کے اپنی زندگی مشکل بنا لی. اگر تبلیغ کا انداز بدل دیا جائے، عمل کے نتیجے میں حدیثیں اور ثواب بتانے کی بجائے معاشرے میں اس عمل کا اثر بتایا جائے، نتیجہ جلدی آ جائے گا. اب بتائیں غیبت کرو گے جہنم جاؤ گے. اللہ کہتا ہے جہنم میں نے کہاں دیکھی ہے؟ مجھے کو غیبت کرو گے تیری زندگی جہنم بن جائے گی. زندگی جہنم میں تو دیکھی ہے نا، سب نے نظر آتی غیبت کے نقصانات. بس یہ چیزیں تمہاری دشمن ہے اجتماعی اعتبار سے. تفرقہ دشمن ہے، بین المؤمنین تفرقہ دشمن ہے، بین المسلمین تفرقہ. ایک ہوتا ہے تفردہ، تفردہ یعنی فرد ہو جانا. ایک ہوتا ہے تفرقہ یعنی گروہ ہو جانا. تفردہ یعنی فرد ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا. تفردہ بھی نقصان دہ. تفرقہ یہ ہے کہ ایک گروہ اس نے بنا لیا، ایک گروہ اس نے بنا لیا، یہ زیادہ نقصان دہ. کیونکہ جب دو گروہ بن جائے نا تو پھر دونوں ایک دوسرے کے اسلام کے بارے میں بھی مشکوک ہوتے ہیں. دو شیعہ گروہ بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کی شیعت کے بارے میں بھی مشکوک ہوتے ہیں. یہ مجلس رکھے وہ بھی مجلس رکھے، یہ مجلس اس گروہ کی ہوتی ہے، وہ مجلس اس گروہ کی ہوتی ہے، امام حسین کی نہیں ہوتی. یہ تفرقہ ہے معاشرے میں. اگر تم دیکھتے ہو تمہاری ہوا پڑ گئی ہے، کون دشمن ہے تمہارا؟ یہ تفرقہ دشمن ہے. اس تفرقے کی بنیاد بھی جہالت ہے. اسی طرح اگر کوئی گروہ بن جائے، مثلا اسلام کے فرقے جو پہلے ہی اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ اسلام تقسیم کریں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، اختلاف کی بجائے دشمنی کی طرف چلے جائیں، تو یہی فرقے اسلام کی تباہی کا سبب بن جائیں. جب دقت کیجیے جہالت کی وجہ سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور رہبران دین کی اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جہالت کو کنٹرول کیا جائے. دشمن ہمیشہ اٹیک کرتا ہے، ایک بدلہ آپ میں رکھتا ہے، ایک بدلہ ان میں رکھتا ہے. کوئی ادھر سے غلطی کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، ادھر سے پیٹرول ڈالنے والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ادھر سے بندہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ توہین کرتا ہے، یہاں سے آگ لگتی ہے تو وہ کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو جاتا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ دشمن نے کیا. لیکن اس سازش کو جس نے نہیں جانا، وہ ذہن ہے جو دشمن شناس نہیں ہے، اور وہ ذہن ہے جو جہالت میں گھرا ہوا ہے، جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. تفرقہ دشمن ہے، اور دشمن اسی تفرقے کو ہوا دیتا ہے. بین المومنین ہوا دیتا ہے، بین المسلمین ہوا دیتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارا تو عقائد کا فرق ہے، ہم تو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کس نے کہا آپ کمپرومائز کریں؟ ہم تو فلاں بندے کو نہیں مان سکتے. کس نے کہا اسے مانیں؟ لیکن مسلمانوں کے مقدسات کا احترام کریں. اس احترام کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس احترام کے نتیجے میں ایسی فضا بن جائے گی کہ وہ آپ کی سن سکیں گے، آپ انہیں اپنی سنا سکیں گے. اور جیسے یہ فضا بنے گی حق عام ہونا شروع ہو جائے گا.
یہ فضا بنانا، یہ ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ سنی شیعہ ہو جائے گا، شیعہ سنی بن جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، اگر سنی یہ سمجھتا ہے کہ میرے عقائد حق ہیں تو پھر تیری شرعی ذمہ داری ہے کہ تجھے دیگر مسلمانوں کو اپنے عقیدے پہ لانا چاہیے۔ اگر شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب حق ہے تو پھر ذمہ داری ہے اور دوسرے مذاہب کا حق ہے کہ انہیں حق کی دعوت دی جائے۔ یہ احترام اسی دعوت کا ماحول بنانے کے لیے ہے۔ دشمن کیوں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کرتا ہے؟ چونکہ تقسیم کیے بغیر حکومت کی نہیں جا سکتی۔ اگر اسلام کی طاقت کو متحد ہونے کی اجازت دے دی گئی پھر حکومت کسی صورت ممکن نہیں، پھر باطل اقتدار کسی صورت ممکن نہیں۔ باطل اقتدار قائم ہی اسی شرط پر ہوگا کہ جب حق پرستوں کو بکھیر دیا جائے۔ دشمن دشمنی کرتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں جب واقعی دشمنی کرے۔ مقابلہ کیسے کریں؟ پہلے شناخت پیدا کریں کہ دشمنی کہاں سے ہو رہی ہے، اور پھر اس کا سدباب کے لیے شعور کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں شعور کے لیے دعا کیا کرو۔ تم ہر قسم کا رزق مانگتے ہو، رزق کے شعور نہیں مانگتے خدا سے۔ خدا روٹی دے دے، آٹا دے دے، دال دے دے، چینی دے دے، چاول دے دے، بنی اسرائیل کی طرح سب چیزیں مانگ لیتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دعا کیا کرو الہی ارنا الاشیاء کما ہی، خدا مجھے ویسی چیزیں دکھا جیسی حقیقت میں ہیں۔ مقابلہ تبھی ممکن ہے، دوستی تبھی ممکن ہے، دشمنی تبھی ممکن ہے۔ یہ تو بعض اوقات چیز ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ ہے، قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہیں نظر آتے ہیں، اتنے سے ہیں بہت بڑے بہت بڑے، اتنے سے تارے دیکھ کر ہی تو عاشق دعوے کر بیٹھتے ہیں تارا توڑ لائیں گے۔ ظالم توڑنے گیا تو واپس ہی نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قلب کے لیے تو بہت صلوات پڑھیں۔ بس واقعی دشمن جہالت ہے، دشمن اسی جہالت سے فائدہ اٹھا کے کامیاب ہے۔ اگر ہم اس جہالت کو دور کر لیں، اس کی جگہ شعور آ جائے، دور کب ہوگی؟ جب مجھے اپنی جہالتیں خود تلاش کرنی ہیں، مجھے اپنے اندر بت بنا کے یا بعض اوقات اپنی ہی شخصیت کو بت بنا کے اس شخصیت کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ میں خدا پرست ہوں، میں کبھی بھی غلط طرف جا سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی خدا ہیں، زندان میں ایک قیدی جس کے خواب کی تعبیر کی، اسی کو کہا کہ جا کے حاکم سے میری قید کا ذکر کر دینا کہ میں قید میں ہوں۔ وہ گیا، جا کے بھول گیا۔ حضرت یوسف جیسے اس کے جانے کے بعد ایک اور ساتھی نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو اسے پیغام بھجوا دیا، وہ بڑا طاقتور ہے، آپ کو چھڑوا دے گا۔ نبی خدا ایک مرتبہ کام گئے، کہا میں نے اس کو کیوں کہا، میں تو اس سے زیادہ طاقتور کو جانتا ہوں، میں اس سے کیوں مدد مانگی، میں تو زیادہ طاقتور کو جانتا تھا۔ گریہ کیا، روئے، فرشتہ وہی آئے گا یوسف اگر آپ گریہ نہ کرتے، اپنی اس غلطی پر متوجہ نہ ہوتے تو خدا آپ کو مقام نبوت سے ہٹا دیتا۔ اور آپ اس غلطی کی، جو آپ نے غلطی کیا کی، گناہ نہیں کیا، خطا نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اعتماد اور بھروسہ، کچھ دیر کے لیے کہا تو کہہ دینا۔ اب آپ کو زندان میں رہنا پڑے گا، اب آپ کو قید میں رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو خدا پہ بھروسہ کم کرتے ہیں نا، انہیں ظلمتوں کی قید میں رہنا پڑتا ہے۔ جتنا تمہارا بھروسہ زیادہ ہوگا اتنا راہ نجات تمہارے قریب ہوگی۔ وہ جو خدا پہ بھروسہ نہیں کرنے دیتا وہ کون ہے؟ وہ جہالت ہے۔ بس درواقع مشکل تمہارا دشمن تمہاری جہالت ہے۔ جہالت دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کا مقابلہ کرو۔ شیطان کامیابی تب ہوتا ہے جب انسان جاہل ہو، شیطانی حربے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب کچھ اور نمونے اگلے باقی 2 دن میں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ کلی بات ہم نے کر لی، لیکن ظاہر ہے کہ کلی بات کو سمجھنے کے لیے کچھ جزئی مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا وہ جزئی مثالیں عرض کروں گا، شیطان کس طرح سے حملے کرتا ہے، خود یہ نفس امارہ کے کیا کیا حملے ہیں جو ہم پر ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔
یہ اندرونی جنگ اگر ہم جیت گئے تو بیرونی جنگ جیتنا مشکل نہیں ہے. آج گھروں میں جھگڑے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہیں. ساس نے بہو پہ تعویذ کرا ہے, بہو نے ساس پہ تعویذ کیا ہوگا. نن بھاوچ کے خلاف ہے, بھاوچ نن کے خلاف ہے, اور سب ایک دوسرے کے اندر بھوت ڈالے زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ جہالت کا بھوت ہے جو ہم سب کے اندر ہے, اور کچھ بھی نہیں. ایک ہمت, ایک طاقت اگر اپنے اندر پیدا کر لو, زندگی گلزار ہو سکتی ہے. اسی طاقت کا نام برداشت ہے. میں واقعہ کئی سال پہلے آپ کو سنایا تھا, مجھے یقین ہے کل کی مجلس ذہن میں نہیں ہے تو یہ واقعہ تو حتماً ذہن میں نہیں ہوگا, تو پھر سنا دیتا ہوں, ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے. کہیں بھی بات پہ کہہ دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علی. ایک شخص نے فرضی قصہ لکھا, کہا کسی نے تقاضا کیا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی جائے, تو اسے دکھائی گئی جنت. جنت دکھائی گئی, ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا, دائیں بائیں جنتی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بہترین سوپ رکھا ہوا تھا, تناول کر رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جنت دیکھ لی, جہنم دکھاؤ. جہنم دیکھنے گیا تو ویسے ہی ٹیبل لگا ہوا تھا, دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے آگے بھی سوپ رکھا تھا. حیران ہوا دیکھ کے, کہا جنت جہنم میں فرق ہی کوئی نہیں ہے, دونوں ایک جیسی ہیں. تو اسے کہا گیا غور سے دیکھ. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہنم میں جو لوگ تھے ان کی کونیاں نہیں تھی. سوپ بھی تھا, ٹیبل بھی تھی, چمچ بھی تھا. کونی اگر کونی نہ ہو تو منہ کے اندر چمچ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی کہ جہنم ہے. جنت دیکھی, حیران رہ گیا کہ جنتی کی بھی تو کونیاں نہیں ہیں, اہل جنت کی بھی کونیاں نہیں ہے. کہیں کیسا عذاب ہے. کہا اب تو غور کر ان کے طرز عمل پہ. جنت اور جہنم ہم نے نہیں بنائی, انسان اپنے عمل سے بناتا ہے. جنت غیر زمانی اور غیر مکانی حقیقت ہے. کیا جنت ہے اور کیا جہنم ہے جو تم دنیا میں کر رہے ہو, خدا اسی کو جسم دے دے گا. اگر بہترین کرو گے جنت میں رہو گے, خراب کرو گے اپنے کیے کی آگ میں جلو گے. یہ جنت اور جہنم ہے, مکان نہیں ہے جہاں ہو رہے ہیں, گھر ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں, کیونکہ ظاہر عقل انسان ان مثالوں کو بغیر باتیں نہیں سمجھ سکتی. اپنے رویے سے انسان جنت بنا دے گا. دیکھو کیا رویہ ہے. جہنمیوں کو دیکھا, ہر فرد چمچ میں سوپ بھرتا ہے, اپنے منہ میں ڈالتا ہے. اب کونی نہیں ہے, اپنے منہ میں تو جاتا نہیں ہے. جنت میں دیکھا, ہر فرد چمچ میں سوپ بھرتا ہے, اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے سامنے والے کو بنا دیتا ہے. وہ اس طرح جنت اور جہنم بنتی اپنے عمل سے. خود جو کیا خود بناتا ہے انسان زندگی کو جنت اور جہنم. لیکن کب جب انسان کی زندگی کا, انسان کی انسانیت کا دشمن انسان نے اپنے قابو میں کر لیا. لیکن دشمن قابو میں نہ ہو پھر بہت مصیبت ہو جاتی. اگر دشمن قابو میں نہ ہو, انسان اطاعت گزار پروردگار بننا چاہے, وہ نبی جس نے اس کو اطاعت کا طریقہ سکھایا, اسی نبی کے بچوں کو پانی سے محروم کر دیتا. آج سال محرم ہے, حرم اہل بیت پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. اب خیام حسینی سے ندائیں گونجیں گی, اللہ تعاش اللہ تعاش, آئے پیاس. سید الشہداء علیہ السلام شب عاشور سب کو بیٹھ کر ان کی شہادت کی جگہ بتا رہے ہیں. اتنے میں حسین کو ایک آواز سنائی دی, کہ چچا کیا کل میں نے شہید نہیں ہونا؟ قاسم کا تو علی اصغر بھی شہید ہو گئے. کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں, میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کر جاؤں گا. سید الشہداء آگے بڑھے گا, قاسم آپ خدا کی راہ میں جان دینا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح, آپ کی نگاہ میں موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ کیف الموت عندک, موت کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ فرمایا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن کتنا فرق ہے. وہ ذہنیت جو عصمت و قرآن کے سائے میں پروان چڑھی ہو, وہ موت کو شہد سے میٹھا جانتی ہے. وہ ذہنیت جو اس کلچر کے سائے میں پروان چڑھی ہو, وہ موت کو دشمن سمجھتی ہے.
حسین شاید نہیں چاہتے تھے کہ میرے سپاہی کی معرفت ہو جائے سب کو، کہ کربلا کا تیرا سارا نوجوان بھی کس معرفت کے درجے پڑے گا. اللہ من الاصل موت شہد سے شیریں ہے. بس آ گیا روزے عاشور، آ گیا ہر شہید آقا حسین سے اجازت لے کے جاتا ہے، عہد وفا کر کے آتا ہے. قاسم منتظر ہیں، چچا جان کی خدمت میں گئے. سید ابن طاؤس کہتے ہیں حسین نے کسی سے مل کے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم سے مل کے گریہ کیا. شاید سبب یہ تھا کہ حسین جانتے تھے کہ کربلا کے صحرا میں قاسم مجھ سے پہلے تقسیم ہو جائے گا. حسین یہ جانتے تھے کہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے. کا اتنا گریہ کیا کہ چچا قاسم کو اس ساتھ حسین ابن علی اور قاسم ابن حسن چچا اور بھتیجا دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور کہا قاسم میں اجازت نہیں دے سکتا. قاسم پریشان ہے، کیسے اجازت دوں، کیسے میدان جنگ میں جاؤں. بس اتنے میں قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت میں میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب مشکل وقت ہو یہ تعویذ کھول دے. قاسم نے تعویذ کھولا، چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے. یہ بابا کا تعویذ ہے. لے کر گئے چچا جان کی خدمت میں. چچا جان بابا کا تعویذ لے آیا. حسین نے دیکھا کیا لکھا ہے، تحریر امام حسن ہے، کربلا میں موجود نہیں ہوں گا. کہ میرے بھیا حسین میری طرف سے میری قربانی قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے گا. سید الشہداء نے نہ جانے کس دل کے ساتھ قاسم کو اجازت دی. اب عباس ابن علی نے قاسم کو تیار کرنا ہے، مگر مصیبت یہ عباس تیار کیسے کرے کہ وہ جنگجو ہے جس کے نام پر کوئی خور نہیں ملتا، جس کے نام کی کوئی ذرا نہیں ملتی. کیسے تیار کیا جائے قاسم کو؟ گویا زندگی میں ایسے روانہ کیا جیسے کفن پہنا کے روانہ کیا جاتا ہے. اجرکم ربکم. قاسم میدان جنگ میں پہنچے، 70 ظالموں کو فی النار کیا. قاسم کے مقابلے میں ایک طاقتور شخص آیا، کہا جاتا ہے اس کی طاقت عمر ابن عبد الود کے برابر تھی. قاسم گھوڑے کی سین پر کھڑے ہوئے ایک وار کیا، علی کی شجاعت دکھائی، اسے 2 برابر تقسیم کر دیا. بس دشمن سمجھ گئے یہ وار سے شجاعت علوی ہے، فرد فرد کی جنگ سے اسے ہرایا نہیں جا سکتا. سب نے مل کے حملہ کیا اور قاسم کو مارنا شروع کیا. ایک لعین نے قاسم کے سر میں گرز مارا، گرز کا لگنا تھا. قاسم دین پہ نہیں سنبھلے، چچا کو آخری سلام کیا. راوی کہتے ہمیں نہیں پتا حسین کب نکلے. تیر کی تیزی سے قاسم کے لاشے پر پہنچے، مگر جب حسین پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی. صحرا میں بہتر ہے، دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں. جب لاش قاسم پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ قاسم کے بدن کا ہر جوڑ کھل چکا ہے. پکار کے کہتے میرے چچا کے لیے بڑا مشکل ہے، تو اسے مدد کے لیے پکارتا رہے، میں تیری مدد نہ کر سکوں. اب حسین نے چاہا کہ لاش قاسم کو اٹھائیں، مگر کیسے اٹھائیں؟ راوی کہتے ہیں جب لاش کو اٹھایا نا تو قاسم کے پاؤں زمین سے لگ رہے تھے، بدن کے جوڑ اتنے کھل چکے تھے، لیکن حسین پورا نہیں اٹھا سکے. اس لیے پکار کے کہا قاسم میں امام وقت کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں جہاں جہاں وہ بولو. قاسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آئی لبیک لبیک. قاسم کو اٹھایا، خیمے میں لائے. اب مادر قاسم کی تلاش ہوئی. جناب ام فروا پشت خیمہ پر سر سجدے میں رکھے ہوئے خدا سے کہے خدا ہے تیرا شوق میری قربانی قبول. ماں جب جوان بیٹے کی لاش پر آتی ہے نا، خدا کسی کو یہ منظر مت دکھائے بیٹا قاسم جیسا ہو تو آ کر فوراً اپنے بچے پہ گر کے اس کی پیشانی چومنا شروع کرتی ہے، ہاتھوں کو چومتی ہے. سلام ام فروا پر کہ بچے کی لاش اس قابل نہ تھی کہ نہ پیشانی کا بوسہ لے سکی نہ ہاتھوں کو چوم سکی. کہنے لگی آقا مجھے قاسم کا وہ کرتا دے دیجیے. محفوظ کر لیا. سفر جاری رہا، قید مکمل ہوئی، قافلہ مدینہ واپس پہنچا. بی بی نے کہا میں گھر نہیں جانا چاہتی بلکہ ایک مرتبہ میرے ناکے کا رخ بقی کی طرف کرو. جنت البقی میں گئی اور ایک مرتبہ امام حسن کی قبر پہ پہنچی. قبر امام